سر پہلے تو جو ٹرمپ صاحب کا بیان ہے کہ آج رات پوری ایک تہذیب کو مٹا دیں گے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ صدر ٹرمپ جو ہے بہت انتہا پسندانہ بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں بڑی ایکسپلیٹو لینگویج بھی استعمال کیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ جو ان کی فریزیولوجی اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹ ڈیمولیشن، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ایک طرف تو یہ کوئرسو ڈپلومیسی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جب دو ممالک متحارب ہوں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، تو یہ زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ دوسرا ملک جو ہے اس سے خوفزدہ ہو کر جو ہے ان کی غیر مشروط طور پر ان کی بات مان لے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جنگی تیاری بھی پوری کی ہوئی ہے، وہ ایک زمینی آپریشن کے لیے بھی تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فضائی حملوں سے واقعی جو ایران کا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اور اس کے بعد ان کے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ پیٹروکیمیکل فیسلٹیز کے اوپر پہلے ہی حملے ہوئے ہیں اور بہت وسیع پیمانے پہ ہوئے ہیں۔ ان کی جو ہے جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے، جامعات، میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوشن سارے کے سارے حملے کی زد میں آئے ہیں۔ یہ سب پہلے سے ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ سول انفراسٹرکچر کے اوپر وہ حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب جو حملے ہوں گے اس میں بالکل اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ ادھر ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ خلیجی ریاستوں میں جہاں جہاں بھی امریکہ کی انٹرسٹ موجود ہیں، جہاں بھی ان کی شراکت داری یا بیسز ہیں، ان کے اوپر قیامت ڈھائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ نقصان جو ہے ایران کا ہے اور خلیجی ریاستوں کا ہے، مسلمان ریاستوں کا ہے، اور یہاں بہت تباہی بچ سکتی ہے۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی، مخلصانہ کوشش کی، آخری وقت تک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ اچھا، ایران نے ابھی تک جو ہے وہ اس سفارتی عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے ذریعے جو ہے 10 نکاتی ایک فارمولا دیا ہے، جس میں بالخصوص ایسی جو ہے ان کی شرائط جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آبنہ ہرموز میں ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، اور اس قسم کے دوسرے جو ہے اور ان کے اوپر معاشی پابندیاں ہٹائی جائے۔ یہ تو کچھ ایسا منظرنامہ بن رہا تھا کہ دونوں ممالک میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن ایران نے، اس سے اسی عرصے میں جب یہ لگتا تھا کہ بات چیت آگے چل پڑے گی، تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ اسی موقع کے اوپر اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا، جس میں اس کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے کچھ اور بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اس سے صورتحال خراب ہو گئی ہے گزشتہ رات سے۔ اب خطرہ بڑھ گیا ہے، خدشہ اس بات کا بڑھ گیا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ آپ سے جو سوال تھا میں دہراؤں گا کہ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پوری تہذیب مٹا دی جائے گی، یہ صرف دباؤ بڑھانے کا سٹیٹمنٹ ہے یا ایکچولی کچھ ایسا وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی خطرناک ہتھیار استعمال کریں؟ خطرناک ہتھیار اگر استعمال ہوگا تو لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ استعمال کرے گا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل استعمال کرے۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں، اور گزشتہ برس جو ہے صدر ٹرمپ نے کم از کم یا ان کی کابینہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے حملہ اس لیے کیا فردو، اصفہان اور نتنز کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر، کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو رکوانے کے لیے، ایک جوہری جنگ کو رکوانے کے لیے انہوں نے جو تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جو اسرائیل ہے وہ اس قسم کے انہوں نے جو ہے بشر جو ہے جو ان کا سویلین نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اصفہان کے اوپر حملے کر رہا تھا، اصفہان میں جس کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہے کہ وہاں جو انرچ یورینیم ہے وہ دبا ہوا ہے، ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، جو گزشتہ برس امریکہ نے حملے کیے تھے اس کے نتیجے میں۔ تو امریکہ خود تو یہ میرا خیال ہے کہ وہاں گڈ سینس اور پرویل، اور اس کے بعد وہ جو ہے نیوکلیئر ہتھیار نہیں استعمال کریں گے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اب تک صرف ایک ملک نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے ہیں اور وہ امریکہ ہے، اور صدر ٹرومن نے استعمال کیے تھے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پہ، یعنی سن 1945 میں، اور کسی ملک نے آج تک جوہری ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کی یہ جو ریٹرک ہے اس کو دو طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعی جو ہے جو کنونشنل حملوں کے ذریعے جو ہے ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ
اگر ان کو ان کے مشیر مشورہ دے رہے ہیں کہ اور جو ہے لنسے گراہم یا اس قسم کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بھی تاریخ میں اپنا نام رقم کریں، تو اس میں یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایسا کوئی قدم اٹھائے، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل یہ کر سکتا ہے۔ سردار مسعود صاحب، ایک جو بڑا سوال یہ ہے اس وقت پاکستان کے سامنے، اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی رائے دیجیے۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس نے بھی مذمت بھی کی ایرانی حملے کی جو سعودی فیسلٹیز پہ کیا گیا، اور پھر پرائم منسٹر نے جو MBS سے کال کی اس میں بھی بات کی گئی، اور پاکستان نے مذمت بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کو آنر کرنا پڑے گا۔ اگر سعودی عرب کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں اس معاملے میں ایران کو جواب دینا ہے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا، کیونکہ جس کلاز کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس کے مطابق جو ہے سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا۔ اور لیکن ہمیں تہران کا اعتماد بھی حاصل تھا، اور یہ جو سعودی عرب کی صلاح سے ہی ہم جو ہے یہ سفارتکاری کر رہے تھے تاکہ جو ہے ہم اس صورتحال سے بچ جائیں۔ اور اگر اس قسم کی سٹاک چوائسز ہوں گی تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں غیر مشروط انداز میں، واضح انداز میں۔ اپنے انٹروڈکشن میں بھی آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک امپیریٹو ہے، ایک کمپلشن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بات تہران میں بھی سمجھنی چاہیے اور ادھر جو ہے خلیجی ریاستوں میں بھی، کہ تباہی جو ہے مسلمان ریاستوں کی ہو رہی ہے اور اسرائیل یہ تباہی دیکھ رہا ہے یہاں، تو اس لیے ہمیں جو ہے اعلیٰ ترین سیاسی شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور پاکستان جو ہے جو ایران کے 92 ملین لوگوں کو ان کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو عالمی بحران پیدا ہوا ہے وہ درست ہے، اور اس کے بعد جو ہے جس قسم کے جو اور مسائل پیدا ہوئے وہ تو صحیح ہیں، لیکن جو ایران کی قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے، وہ سول قیادت ہو یا ان کی فوجی قیادت ہو یا ان کے جو ہے جو آئیڈیالوگز ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جنگ میں ایک خاص وقت کے بعد فٹیگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب ہے جنگ اگر آپ جو ہے ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں یا جو ہے آپ آپس رومز میں دیکھ رہے ہوں تو وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کی وار گیم چل رہی ہے، لیکن اصل میں یہ جنگ جو ہوتی ہے یہ بہت تباہ کن ہوتی ہے، اور اس سے شہری زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور اس میں جو جتنی تباہی اب تک ہو چکی ہے اس کی تعمیر نو کے لیے ہمیں اشروں کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان سردار مسعود صاحب، لیکن جب پاکستان جب انگیج کرتا ہے ایران کے ساتھ، اس وقت تو پاکستان کے پاس بڑی مشکل ہے، امتحان ہے باقاعدہ۔ ایک طرف ہم امریکہ کو سمجھاتے ہیں، دوسری طرف ایران سے بات کرتے ہیں، پھر ہم سعودی عرب سے بات کرتے ہیں، باقی مڈل ایسٹ کی جو ریاستیں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مسلمان ملک آپس میں نہ لڑ پڑیں۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان جب ایران سے انگیج کرتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر سے، کالیبوف کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم مسعود صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ آئی تھنک ان کے فورن منسٹر ہیں ان کو انگیج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پاسداران انقلاب کا رول اس نیگوسیشنز کے عمل میں براہ راست مجھے کم نظر آتا ہے، لیکن حملہ کرنے والا سارا رول پاسداران کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو ایک ڈسکنیکٹ ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے پرویل کرے گی ایرانین لیڈرشپ اس مسئلے کے اوپر۔ دیکھیے ان کا نام ہی پاسداران انقلاب ہے، اور ولایت فقیہ کے تحت جو نظام وجود میں آیا تھا اس کے وہ محافظ ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ زیادہ قربانیاں وہی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جنگ کی منصوبہ بندی بھی وہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے امریکہ میں آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے، اسی طریقے سے یہاں ایران میں بھی پاسداران انقلاب یہ فیصلہ کریں گے، ان کی رائے کے بغیر کسی قسم کی کوئی نہ مشاورت ہو سکتی ہے نہ ثالثی ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسعود پزشکیان جو ہے یا اس کے علاوہ جو باقر کالیباف ہیں یا عباس عراقچی ہیں، ان کو بھی ان کی صلاح کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ وہاں ایک باقاعدہ ایک نظام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ایک سابق وزیر خارجہ اور سابق صدر نے کچھ جو ہے اس قسم کا لچکدار بیان دیا، پریگمیٹک بیان دیا، تو انہوں نے بہت نشانہ تنقید بنایا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی رائے ہو وہاں سے وہ کنسنسس کی بنیاد پہ ہو، ان کی جو انٹرنل ڈیسیشن میکنگ جو بھی پروسیس ہو، ہم اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ اب جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے ان کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ہوگی کہ جب یہ صدر پزشکیان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو وہ پورے ایران کے بہاف پہ بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں جس طریقے سے آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، لیکن میں تھوڑی سی اور السٹریشن کر دیتا ہوں کہ جو آج
ایران نے حملہ کیا ہے سعودی عرب کے اوپر، وہ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور ایران جو ہے بھائی بھائی ہیں، وہ کسی صورت میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، انہوں نے بڑی یقین دہانی کروائی تھی۔ آج جو انہوں نے کیا ہے پری ایمپٹیو سٹرائک کیا ہے امریکہ کو ایک سگنل بھیجنے کے لیے کہ اگر آپ نے وسیع پیمانے پر ہماری تباہ کاری کی تو یہ ہماری جوابی کارروائی ہوگی، اور اس جوابی کارروائی میں انہوں نے جو آرامکو کو اور ایکسن موبل کو یہ جویل کے علاقے میں جو بنایا ہے، تو یہ بنیادی طور پر اگرچہ سعودی سرزمین پہ ہیں لیکن امریکی تنصیبات ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں طرف سے سگنلنگ ہو رہے ہیں، اور ادھر جو ہے انہوں نے سلوجیا پیٹروکیمیکل جو ہے، پہلے انہوں نے ساؤتھ پارس پہ حملہ کیا، یعنی اور آج جو ہے سلوجیا کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے جوابی حملہ کیا ہے۔ ادھر بھی جو ہے ایک جو ہے ان کا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر وہ تباہ ہو رہا ہے، انرجی پلانٹس جو تباہ کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جوابی وہی وار کیا ہے۔ سردار مسعود صاحب، بنیادی نکات تو یہی دو ہونے چاہیے، مستقل جنگ بندی اور ایران کے اوپر سینکشنز کا خاتمہ، اور نیوکلیئر کے اوپر انرچمنٹ کے اوپر ایران کمپرومائز کرے اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر کے پیچھے ہٹ جائے اپنے نیوکلیئر پروگرام سے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسی شکل بن سکتی ہے یا نہیں بنے گی؟ دیکھیے، یہ بعض تو مسائل بہت الجھے ہوئے جو ہے، جو ایران کا جوہری پروگرام ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی انوالومنٹ کے بغیر یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اور جو اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ کوالیفائڈ ان معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ کروانے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں لمبی ٹیکنیکل ٹاکس کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ چیزیں ساری پس پردہ چلی گئی ہیں، اس کے جنگ کی شدت کی وجہ سے جو چیز ابھر کے سامنے آئی ہے وہ آبنائے ہرموز کا مسئلہ ہے، جس نے پورے کے پورے جو ہے، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے اس کی جو وسیع پیمانے پر تباہ کاری کے بعد یہ اس کے سب سے اسٹرانگسٹ لیوریج پوائنٹ آیا، اور جس کی وجہ سے اس نے ساری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، اور امریکہ بھی مجبور ہوا۔ تو اب جو ہے جو ان کی دھمکیاں ہیں صدر ٹرمپ کی، اگر آپ دیکھیں کہ ان میں ویسے تو وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو مرکزی نقطہ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرموز کھولو ورنہ میں جو ہے تمہیں مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ تو اس وقت جو ہے اب آبنائے ہرموز کے بارے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2 روز سے عمان اور ان کے درمیان بھی جو ہے نا، ایران کے ان کے دفاتر خارجہ کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی تھی اور مشاورت ہو رہی تھی کہ وہ کوئی فارمولہ ڈھونڈ رہے، وہ بھی جو ہے پاکستان کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوتی۔ تو اس وقت جو ہے آبنائے ہرموز کا مسئلہ نمبر 1 ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، اگر وہاں سے فرض کیجیے کہ کوئی لچک دکھاتا ہے ایران، تو پھر جو ہے کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔